سورہ فاتحہ کے اندر اہم چیزیں ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہان کا رب ہے. تو پہلے تعریف کی گئی رب، اللہ رب ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے. عالمین، ہر چیز کا عالم. غور کیجئے، ہر چیز کی دنیا، انسانوں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، پھر اسی طریقے سے جناتوں کی دنیا، جانوروں کی دنیا، چرند پرند کی دنیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے انتظام کرتا ہے اس کے حساب سے. اب آپ ہی بتائیے، اگر چیونٹی آپ کو دے دی جائے کہ آپ چیونٹی کا انتظام کر دیجئے کھانے کا، تو کیا ہم اور آپ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. اگر ہاتھی کے لیے کہا جائے جی ہاتھی کا انتظام آپ کیجئے کھانے کا، نہیں کر پائیں گے. مچھلی کے لیے انتظام کیجئے تو نہیں کر پائیں گے. یہ سب انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے، چیونٹی کو چیونٹی کے حساب سے. تو وہ جہان کا رب ہے، بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دے رہا ہے. اور اللہ نے کافروں کو تو اور زیادہ دے رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی بلڈنگیں ان کی ہے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے سورج سے فائدہ نہیں اٹھانا. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی چاند کی روشنی ان کو نہیں ملنی چاہیے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہوا سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا. اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہوا کو بند کر دے ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پورا انتظام کرتا ہے. تو پہلے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا کے اندر کسی کو انصاف ملا نہ ملا، کل قیامت کے دن تو انصاف ملے گا ہی. ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مارا ہے. اب آپ ہی بتائیے، دنیا کی کوئی عدالت ہے جو اس کو انصاف دے سکے؟ نہیں. جن کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں عدالت لگائے گا اور سب کو بدلہ دے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں کی زندگی ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا نہیں ہے بھائی؟ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. ہم اور آپ پیدا ہوئے آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے. پھر اسی طرح کہا آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں عبارت تھی نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن ایاکا پہلے لے آئے مفعول کو، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو گڑبڑی ہو جائے گی. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو آپ ہی بتائیے صحیح رہے گا؟ ارے روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں. جس دن فلانی کی امی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، بیچاری کا آخری دن ہوگا. اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، پھر بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں. اس لیے کہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اتنی تعریف جب ہو گئی پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر قائم رکھ، کیونکہ مرتے دم تک ضروری ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر رہے، ورنہ ادھر ادھر جا سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے. یہ دل جو ہے رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ اس کو گھماتے رہتا ہے. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دل کو تو ثابت قدم رکھ، حق پر. راستہ ان کا دکھا جس پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا، رسولوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کا راستہ نہیں جو لوگ گمراہ ہو گئے، پھر جن پر غضب نازل ہوا، یہودی لوگ ہیں، پھر اسی طریقے سے نصارہ لوگ ہیں. آخر میں کہتے آمین کذالک فلیکن، اسی طریقے سے ہو، اللہ تو قبول فرما لے. اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے. تو یہ بھی بولنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تو قبول فرما